اب یہ جو روح ہے، روح کبھی جو ہے وہ بیمار ہو جائے گی، کبھی کمزور ہو جائے گی، کبھی صحت مند ہوگی۔ اس کو کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اس کو ٹھیک رکھنا ہے۔ ناظرین، روح کیا چیز ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ آپ کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، روح جو ہے امر ربی ہے۔ راحہ یریحُ کا مطلب ہوتا ہے ہوا کا، ہوا کو کہتے ہیں۔ اور روح جو ہے اس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے، اس کو آپ فیل نہیں کر سکتے، اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے۔ جسم کو تو محسوس کر سکتے ہیں، آپ پکڑ سکتے ہیں، لیکن روح کو نہیں کر سکتے، وہ امر ربی ہے۔ اور جب انسان ماں کی پیٹ کے اندر 4 مہینے گزار لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے اندر نفخہ روح کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اب روح کیا چیز ہے ناظرین؟ روح امر ربی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو لہذا اب جیسے جسم کو کمزوری ہوتی ہے، جسم کو ضعف ہوتا ہے، جسم کو زوال ہوتا ہے، جسم کے ساتھ کئی کیفیات ہوتی ہیں، اسی طرح سے ناظرین روح کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو روح ہے، روح کبھی جو ہے وہ بیمار ہو جائے گی، کبھی کمزور ہو جائے گی، کبھی صحت مند ہوگی۔ اب اس کو کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اس کو ٹھیک رکھنا ہے۔ جیسے آپ جسم کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح سے روح کی بھی ضروریات ہے۔ تو روح کیسے خوش ہوتی ہے، روح کی صحت کیسے ٹھیک رہتی ہے، وہ اس کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا کا سامان کیا کیا ہے۔ اس کی غذا کا سامان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمانوں سے نازل فرمایا۔ یعنی کیا کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے روح کو جو ہے جلا بخشتی ہے۔ اسی طریقے سے وَيَزْدَادُ، یا جب قرآن میں ہے نا نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جب وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور پہلوؤں پر، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے ان کے ایمانوں کو بڑھاتا ہے، اس سے ان کا دل مضبوط ہوتا ہے، روح کو جلا ہوتی ہے، روح مضبوط ہوتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے، اور روح جو ہے اس کے اندر اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، اب روح کی جب خوراک پوری نہیں ہوگی، اب روح کو جو ہے اس کی ضروریات کو آپ پورا نہیں کریں گے تو روح جو ہے پریشان ہونا شروع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ جسم کو اگر آپ بھوکا رکھیں گے تو جسم پریشان ہوگا، اسی طرح سے روح کو اگر آپ بھوکا رکھیں گے اور روح پریشان ہوگی۔ اگر آپ نے غلط کھانا کھا لیا یا باسی کھانا کھا لیا، یا آپ نے جو ہے ایسی چیز کا استعمال کر لیا جس سے آپ کا پیٹ خراب ہو گیا، آپ کا جسم خراب ہو گیا، اسی طریقے سے جب آپ گناہ کرتے ہیں، آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو آپ کی روح بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے، میری روح بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب روح بیمار ہونا شروع ہو جائے تو انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اداسی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ڈپریشن ہوتا ہے، وہ انگزائٹی ہوتی ہے، اور یہ ساری کیفیتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب انسان کا جسم ٹھیک ہے لیکن روح جو ہے وہ بیمار ہو چکی ہے، روح کو جو ہے صحیح غذا نہیں مل رہی، روح کو صحیح آرام نہیں مل رہا، روح کو صحیح توجہ نہیں مل رہی۔ تو لہذا اب روح کو بھی ہم نے سنبھالنا ہے۔